تو قرآن میں کہاں کہاں قیامت کا ذکر ہے، لیکن اس قیامت کے دن کی اگر ڈیٹیل کو پڑھیں تو بہت ساری مشکلیں ہیں۔ میں مشورہ دوں گا، ماشاءاللہ نوجوان بڑی تعداد میں بیٹھے، مطالعہ بھی کیا کریں۔ علم دین میں اضافہ بڑا ضروری ہے، اور بالخصوص جو ہمارے ایمانیات ہیں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اچھے طریقے سے، مضبوط طریقے سے، کہ اللہ کے بارے میں، رسول پاک کے بارے میں، دیگر انبیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ بس دو چار باتیں سن لی وہی پتہ ہے، پھر کوئی اچانک سوشل میڈیا پہ کلپ آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنی بنیاد مضبوط نہیں کی نا۔ تو میں آپ کو کوئی لمبا چوڑا کہتے ہیں نا سلیبس نہیں دے رہا۔ اب بہار شریعت کتاب کا پہلا حصہ پڑھ لیں، وہ پہلا حصہ ایمانیات پر ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ بڑے شاندار انداز میں ایک مسلمان کا اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، رسول پاک کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، قیامت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو قیامت کا باب ہے نا، آپ پڑھیں تو جس کو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صدر الشریعہ نے، مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے اس ڈیٹیل میں قیامت کو بیان کیا ہے، حدیثوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کیا ہوگا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، سورج 1 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، یہی ایک سزا کافی ہے نا۔ یعنی اگر آپ کو اور مجھے جون جولائی کی گرمی میں کوئی کہے 1 گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ 12 بجے دوپہر کو، ہم سے 5-10 منٹ بعد ہماری بس ہو جاتی ہے، اور یہ پاکستان کی 40-45 ڈگری والی گرمی کا عالم ہے۔ جب سورج 1 میل پر اور زمین تانبے کی ہوگی تو کتنی ڈگری گرمی ہوگی، انبیئریبل، سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ اور کوئی 10-15 منٹ کے لیے نہیں، کوئی 10-12 گھنٹے کے لیے نہیں، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اس گرمی کی سزا ہی کافی تھی، یہی مشکل کافی تھی، مگر صدر الشریعہ لکھتے ہیں کوئی ایک تکلیف ہو تو بیان کی جائے، اسی گرمی کے عالم میں حساب کتاب ہوگا، اعمال نامے کھولے جائیں گے، پل صراط سے گزارا جائے گا، اور آدھا دن تو قیامت کا انتظار بھی گزر جائے گا۔ ہاں، اور پھر جب آدھا دن گزر جائے گا تو اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھائی کہیں تو چلو، کسی سے تو بات کرے، یہ اب اللہ کریم ہمارا حساب کتاب ہی شروع فرما دے، کوئی فیصلہ ہونا ہی شروع ہو جائے، صرف انتظار ہو رہا ہے۔ تو یہ سب مشورہ کر کے اہل محشر کہیں گے چلو حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے آپ تشریف لائے، پورا محشر گھومتے گھومتے کہاں جائے گا؟ حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم سے کہیں گے آپ صفی اللہ ہیں، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو پیدا فرمایا، آپ کے ذریعے ہم، آپ کی نسل میں ہم ہیں، ہم سارے آدمی اس لیے ہیں کہ آدم کی اولاد ہیں، ہماری مدد فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، کچھ نرمی ہو جائے۔ حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج اللہ نے ایسی سختی فرمائی ہے، ایسا غضب فرمایا ہے کہ پہلے کبھی نہیں فرمایا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت آدم کے پاس یہ اہل محشر، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، اولو العزم رسولوں کے پاس بھی جائیں گے، کہیں گے حضور مدد کیجئے، سفارش کیجئے۔ وہ انبیاء کہیں گے آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، کسی اور کے پاس جاؤ، اللہ نے ایسا غضب پہلے کبھی نہیں فرمایا، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ یہ اربوں خربوں لوگ گویا گھوم رہے ہیں، ایک در سے دوسرے در، دوسرے در سے تیسرے در، گھومتے گھومتے پہنچیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اے حضرت عیسیٰ آپ روح اللہ ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے۔ حضرت عیسیٰ بھی وہی جواب دیں گے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ، کہیں گے حضور یہی بتا دیں کس کے پاس جائیں۔ اب حضرت عیسیٰ کہیں گے جانا ہے تو جناب رسول اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے آخری نبی کے پاس جاؤ، آج کے دن وہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ان کے سوا کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ اب یہ سارا محشر گھومتے گھومتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے۔ سارے نبیوں نے کہا ہوگا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اللہ اکبر، مگر اللہ کے آخری نبی جناب رحمت للعالمین جن کا میلاد بنانے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ارے ایسے ہی نہیں نبی پاک سے پیار کرتے، وہ قیامت کے دن بھی فرمائیں گے، وہ یہ نہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، فرماتے آ جاؤ میرے غلاموں، آج کے دن کے لیے میں تمہارے لیے موجود ہوں۔ اور پھر نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور یہ طویل سجدہ ہوگا، اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے آنسو بہائیں گے، اللہ اکبر، میرے آقا سجدے میں ہوں گے، اللہ کا اپنے حبیب سے پیار دیکھو، ارشاد ہوگا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम अपना सर उठाइए, मांगिए, अता किया जाएगा। आप फरमाइए पूरा होगा, शफाअत कीजिए, शफाअत पूरी होगी। और उसके बाद मेरे आका गुनाहगारों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और शफाअत कर करके बख्शिश करवाएंगे। ये सारी बात सुनने के बाद अब जरा सुनो, मैंने कहा था ना जब जब जिक्र मुस्तफा होगा आला हजरत का जिक्र खुद ही साथ होता चला जाएगा। ऐसे आशिक रसूल हैं। आला हजरत इस पूरे मैदान महशर की खूबसूरत बात को बयान किस तरह करते हैं, कहते हैं खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी। सबके पास गए ना, खलीलो नजी मसीहो सफी है, सभी से कहीं भी बनी। ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, क्योंकि आका ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो ये है आला हजरत जो बताते हैं कि महशर के दिन एक ही हस्ती है जिसने काम आना है। अब यहां बड़ा एक टेक्निकल सवाल भी ज़हन में पैदा होता है कि जनाब हमें तो ये पता चल गया हदीसों के जरिए कि आखिर में जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मदद करनी है, तो हम क्यों जाएंगे हजरत आदम के पास, हम क्यों जाएंगे हजरत इब्राहिम के पास, हम सारे लोग महशर के दिन डायरेक्ट चले जाएंगे सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पास। तो उलमा फरमाते नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज बेशक मालूम है, आज बेशक किताबों में पढ़ लिया है, उलमा से सुन लिया है, मगर महशर के दिन होना ऐसा ही है, सबको भुला दिया जाएगा। और इसकी भी एक वजह है ताकि सारे महशर को पता चल जाए कि बात किसकी सुनी जाएगी, मर्तबा किसका आला है। जरा जाओ ना दूसरों के पास, तब पता चले कि मेरे महबूब की शान क्या है। और यही बात बरेली के ताजदार एक और जगह लिखते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कुछ लोग आज नहीं मानते हैं, कयामत के दिन मालूम होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। एक और जगह आला हजरत लिखते हैं, फरमाते हैं सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, there is nobody else, कोई और नहीं है। मेरे आका सबसे पहले शफाअत का दर खुलवाएंगे। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। तो अब ये बात पहले समझनी है कि सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? कयामत का दिन है। और उस मुश्किल दिन सबसे बड़े मददगार कौन हैं? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी आका ने शफाअत करनी है, उन्होंने बचाना है। अब मुझे बताओ कि जो सबसे ज्यादा नबी पाक के कयामत के दिन करीब हो गया, उसके तो वारे न्यारे हो गए ना। मुश्किल होगी, बड़ी प्यास लग रही है। अब देखें ना, हम थोड़ी देर बैठते तो हमें पसीना निकलता है, हमें पानी पीना होता है। कभी सोचा कयामत के दिन प्यास कितनी लगेगी? चले एक और इश्क वाली बात सुनो। जितनी गर्मी ज्यादा है उतना पसीना बहेगा, जितना पसीना बहेगा उतनी प्यास लगेगी। एक गिलास में प्यास नहीं बुझती, 2-3 पीने पड़ते हैं, थोड़ी देर बाद फिर लगती है। मगर कयामत के दिन तो पसीना इतना बहेगा कि रिवायतों में आता है कि जमीन में 70 गज पहले पसीना जज्ब होगा, फिर जमीन में पसीना जज्ब करने की ताकत खत्म हो जाएगी, फिर पसीना ऊपर आना शुरू होगा। और इतना पसीना होगा कि कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई सीने तक, और कुछ लोग अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। इतना पसीना, तो प्यास कितनी लगेगी? और पानी कहां मिलेगा? तो फरमाया एक ही पानी की सोर्स होगी, और वो है हौज़े कौसर, जो हमारे आका अलैहिस्सलाम को अता किया गया। आप साकिए कौसर भी हैं, आप साहिबे कौसर भी हैं। इन्ना अअतैनाकल कौसर, अल्लाह ने सारी कसरत अपने हबीब को अता फरमाई है। लेकिन कौसर पर भी अरबों लोग जब जाएंगे, बड़ी मुश्किल से अगर किसी की बारी आ भी गई, एक बार पानी पी लिया, दोबारा प्यास लगी, फिर क्या लाइन में लगना पड़ेगा, फिर क्या कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। जुम्मे के खुतबे में आपने ये शानदार अल्फाज सुने होंगे, शरबतन हनी अतम मरीआ ला नगमाउ बअदहु अबदा। फरमाया हौज़े कौसर एक ऐसा हौज है, ये इतना कमाल का पानी है, एक बार कोई पी लेगा उसे फिर प्यास ही नहीं लगेगी। लेकिन इतने अरबों लोगों में मेरी बारी कब आएगी? मगर जो नबी पाक के करीब हो जाएगा कयामत के दिन, फिर उसके साथ क्या होगा? सुनो मेरे रजा क्या लिखते हैं, लिखते हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा,
ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ، درود پاک پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ۔ ہر درود پر یہ سوچا کرو کہ ہر درود پر ایک قدم میں قیامت کے دن نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں، پھر درود چھوڑنے کا جی نہیں چاہے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ۔ اچھا صرف پیاس کا معاملہ تو نہیں ہے نا، اس دن تو نامہ اعمال کھلیں گے، ہم کو تو پتہ ہے ہمارے نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہیں، کتنے عیب ہیں، سب کو پتہ چل جائیں گے، یہ سارے دوستوں کو، سارے رشتہ داروں کو، وہ لوگ جو ہماری عزت کرتے ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ مگر میرے آقا کی شان دیکھو کہ اس مشکل میں میرے آقا کا کردار کیا ہوگا، پوچھو میرے رضا سے۔ وہ کہتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ۔ جب عیب کھلیں گے تو رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اب اعمال تولے جائیں گے، آج آپ نے دیکھا ہوگا نا ترازو میں سامان تولا جاتا ہے، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوئی وہ تو گیا جنت میں۔ قرآن کہتا ہے نا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی تولے بھاری ہو گئی نیکیوں کی وہ تو من مانتے چین میں جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کی تولے ہلکی پڑ گئیں، ترازو ہلکا ہو گیا، نیکی کم، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے وہ تو بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جس سے آقا راضی ہوئے، سبحان اللہ، مبارک ہو انہیں جو نبی پاک کے قریب ہوں گے۔ میرے آقا کا کردار کیا ہوگا؟ نبی پاک وہاں نامہ اعمال جن کے تولے ہلکے ہوں گے ان کا کیا کر رہے ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اور مشکل پل صراط سے گزرنا پڑے گا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ مگر میرے نبی علیہ السلام کی شان دیکھو، امت سے پیار دیکھو کہ میرے آقا اسی پل صراط کے کنارے سجدے کے عالم میں رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، وہ نعرے لگا رہے ہوں گے، وہ التجائیں کر رہے ہوں گے۔ یہی بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ ہائے ہائے کیسا نفسا نفسی کا دن ہوگا کہ ماں بیٹے کی بات نہیں سن رہی ہوگی، بیٹا جائے گا ماں کے پاس، ماں ایک نیکی چاہیے، والد بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا میرا ایک گناہ لے لے، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ مگر اس نفسا نفسی میں بھی جس نے کام آنا ہے، جس نے مدد کرنی ہے، جس نے اس دن بخشوانا ہے، وہ کون ہے؟ میرے رضا سے پوچھو، میرے آقا کیا فرما رہے ہوں گے کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ۔
اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اب بتاؤ اتنے پرابلمز، اتنی مشکلیں، سولوشن کس کے پاس ہے؟ مددگار کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جس نے سب سے زیادہ درود پڑھے وہ کہاں ہو جائے گا؟ آقا کے اتنا قریب ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں درود پاک کیسی کمال کی چیز ہے، موبائل فون پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ذرا مل کر پڑھیں صلی اللہ علی محمد۔ سب سے مختصر درود پاک ہے، ویسے تو بہت سارے درود پاک ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور بھی درود پڑھتے رہا کریں، مگر یہ سب سے مختصر۔ اگر یہ 100 بار پڑھنا ہو تو 90 سیکنڈ میں، 1.5 منٹ میں 100 بار ہو جاتا ہے۔ اور 1.5 منٹ، 1 منٹ کی نہ جانے روز کی کتنی ریلز سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس سے ملتا کچھ نہیں، بعض اوقات گناہ مل رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں 1.5-2 منٹ میں کتنی برکتیں، ہر درود پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہر درود پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو آؤ ایک پہلی نیت تو یہ کر لیں، اے خزائن العرفان مسجد کے اجتماع میں عاشقان رسول جو جمع ہوئے ہیں، 1500واں میلاد ہے نا، ویسے بھی آج چاند نظر نہیں آیا، کل تو آ ہی جانا ہے انشاءاللہ، مدینہ شریف میں تو پہلے ہی آ گیا ہے، تو آج سے ہی کر دیں شروع، کل پیر کا دن بھی ہے، کہ اب کل سے لے کر کم از کم 12 ربیع الاول تک روزانہ میں نے 1500 بار درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ 1500 برتھ ڈے ہے نا، تحفہ تیار کریں گے پیارے آقا کی بارگاہ کے لیے، ہاں اچھے اچھے تحفے تیار کریں۔ لوگ اسپیشل کرتے ہیں نا، یار 25ویں سالگرہ ہے، 50ویں سالگرہ ہو گئی ہے، شادی کی 30ویں سالگرہ ہے، لوگ تیاری کرتے ہیں۔ میرے آقا کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے۔ اچھا یہ بھی کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے کہ 1500 سال کیسے ہوئے؟ ہجری سن کون سا چل رہا ہے؟ 1447، 1447۔ یہ ہجری کیلنڈر ہے، یاد رکھیے گا، بچے بھی بیٹھے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے۔ یہ کیلنڈر شروع کب ہوا تھا کہ جس دن نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت فرمائی، اس دن سے یہ ہجری کی تاریخ شروع ہو گئی۔ تو کتنے سال ہو گئے؟ 1447 سال، ٹھیک ہے۔ اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تھی تو خود نبی پاک کی جو عمر مبارک تھی، جو ایج تھی، وہ 53 سال تھی۔ کتنی؟ 53 ایئرز۔ تو 1447 میں 53 کو جمع کر لیں، کچھ حساب کتاب تو آتا ہوگا نا، تو کتنے ہو گئے؟ 1500۔ اچھا ایک اور ایمان افروز بات بتا دیتا ہوں کہ نبی پاک جس دن ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہوئے تھے نا، جب مکے کے بچوں نے، مدینے والوں نے، مدینے کے بچوں نے، پورے اہل مدینہ نے شاندار استقبال کیا تھا، وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ ہاں یہ اللہ کی شان دیکھو کہ میرے آقا کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور نبی پاک کی مدینے میں آمد بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ 12 ربیع الاول ہجرت کی بھی سالگرہ ہے اور نبی پاک کی بھی ولادت کا دن ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں نا، اللہ کے رازوں میں سے راز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ نبی پاک کی آمد پر جو تم جلوس نکالتے ہو، جو یہ نعتیں پڑھتے ہو، جو یہ نعرے لگاتے ہو، جو یہ پرچم لہراتے ہو، اس کی دلیل کہاں ہے؟ کیا کبھی صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا؟ ویسے تو ہر چیز کا جواب بڑا آسان ہے، یہ آئندہ کے لیے جواب سن لو، کیونکہ ابھی ان لوگوں کو پرابلم ہونا شروع ہو گئی ہوگی یا ہونے والی ہوگی۔ تو یہ جو اس طرح کے آپ سے سوال کیا کریں نا کہ نعتیں کیوں پڑھتے ہو، نعرے کیوں لگاتے ہو، جناب نیاز کیوں کرتے ہو، نعت خوانی کیوں کرتے ہو، ہمارے پاس سارے ریفرنس موجود ہیں، لیکن سب سے پہلا ہر چیز کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ چیز کہاں ناجائز لکھی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں میرے بچوں، جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھائی آپ یہ جو کام کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، آپ کہیں شریعت نے جائز کاموں کی نہیں ناجائز کاموں کی لسٹ دی ہے۔ جو کام نہیں کرنے شریعت نے وہ بتایا ہے۔ آسان کر دیتا ہوں، ہمیں یہ کہا گیا ہے شراب پینا منع ہے، یہ نہیں کہا کہ اورنج جوس جائز ہے۔ اچھا جناب فالسے کا شربت بھی جائز ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ جناب کون کون سے شربت جائز ہیں، بتا دیا شراب حرام ہے، تو شراب کے علاوہ جتنے مشروبات ہیں وہ کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ تو شریعت نے لاکھ مشروبات کی لسٹ نہیں دی ہے،
انگریزی میں کہوں تو انڈوز کی لسٹ دی ہے، ڈوز کی لسٹ نہیں دی، جو کرنا ہے اس کی لسٹ نہیں ہوتی ہے۔ آپ بتائیں اگر آپ کی یہ خزائن العرفان والی روڈ ہے، اس پر نو انٹری کا بورڈ لگا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ کیا پورے کراچی کی روڈوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں انٹری دے سکتے ہیں؟ نہیں، نو انٹری کا بورڈ لگا دیتے ہیں کہ بھائی جن سڑکوں پر نو انٹری وہاں نہیں جانا، باقی تمام سڑکوں پہ جانا اوکے ہے، اجازت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ ہمارا سوال یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں کر سکتے کا ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ سارے کام کرنا جائز۔ الحمدللہ۔ اب آؤ سبحان اللہ، دلیل چاہیے نا؟ آؤ، 12 ربیع الاول کا دن ہے، اٹھاؤ سیرت کی کتابیں۔ میرے آقا مکے سے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، اور جب داخل ہو رہے ہیں تو مدینے والوں نے کیا کیا؟ مدینے کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے، نئے لباس پہنے، پڑھے سیرت کی کتابیں، نئے لباس پہن کر، کیونکہ نبی پاک کی آمد ہے، مدینے کی سڑکوں پر کھڑے ہیں۔ بچیوں نے شاندار نغمے پڑھنا شروع کر دیے۔ وہ نعت آج بھی دنیا بھر میں گنگنائی جاتی ہے، اور وہ کیا نعت ہے؟ آؤ ذرا مل کے وہ شعر بھی پڑھ لیں۔ البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ تو یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ طلع البدر علينا، ہم پر ایک 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، کہاں؟ صدیۃ الوداع کی گھاٹی میں، اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں صبح قیامت تک اس نعمت کا۔ اللہ اکبر۔ یہ نعتیں پڑھ رہی ہیں بچیاں۔ اب صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اپنے امامے اتارے اور اس کو نیزوں پہ بلند کر کے اسے پرچم بنا لیا، اور سبحان اللہ میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں جلوس کی صورت میں مدینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جلوس کا ثبوت بھی موجود ہے، جھنڈے کا ثبوت بھی ہو گیا، نعت کا ثبوت بھی ہو گیا، نعروں کا ثبوت چاہیے۔ پڑھیے سیرت کی کتابیں، اہل مدینہ نعرے لگا رہے ہیں، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر طرف سے مرحبا کی صدائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دن کون سا تھا؟ دن کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول کو یہ سب کیا سرکار علیہ السلام کی موجودگی میں ہوا، اور سبحان اللہ کس لیے ہوا؟ نبی پاک کی آمد کی خوشی میں ہوا۔ تو سبحان اللہ یہ عاشقوں کا نصیب ہے۔ جو اہل مکہ تھے وہ پریشان تھے، وہ رو رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے مدینے پہنچ گئے، اور یہ مدینے والے اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ آج بھی کچھ لوگوں کو ربیع الاول پر تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ میرے رضا نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور چیز دیکھیں، مزے کی بات، کچھ چیزیں جو نا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، وہ کیا ہے کہ کوشش کرنے والے بڑی کوشش کرتے ہیں، ہر سال کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کے طریقوں سے کوشش کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یار یہ سارے لوگ ہی منا رہے ہیں، تو پھر ایک اور شوشہ لے کر آتے ہیں کہ یار اتنا ربیع الاول پر خرچ کر رہے ہو، اتنی لائٹیں اور اتنا لنگر، اتنے اجتماع، لوگ اتنے پریشان ہیں، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی کو کھانا کھلا دو۔ تو سبحان اللہ ہر سال ہی کہتے ہیں نا کہ پھر اللہ پاک کی رحمت سے جواب آ ہی جاتا ہے۔ اس بار بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ پاک بنیر کے اور جو کراچی میں سیلاب آیا اور جہاں دنیا بھر میں آفتیں ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، مگر آپ دیکھیں میلاد منانے والی، میلاد کا پوری دنیا میں جشن منانے کا پیغام دینے والی تحریک دعوت اسلامی آپ کو غزہ فلسطین سے لے کر، ترکی اور سیریا سے لے کر، بنیر اور پیر بابا سے لے کر، کراچی کے سیلاب میں بھی، بارشوں میں بھی، اتنے اتنے پانی میں یہ میلاد منانے والے غریبوں کی مدد کرتے بھی نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ غریبوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں تو یہ وہ کام بھی ضروری ہے، مگر یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں کہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں
تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا جشن ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا اختار کی آمد مرحبا مرحبا اچھا پھر ایک اور چیز اللہ پاک نے بھی تو اپنے حبیب سے وعدے فرمائے نا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم تمہارے ذکر کو تمہارے لیے اور بڑھاتے رہیں گے اونچا کرتے رہیں گے ہر سال جشن ولادت بڑھتا جا رہا ہے اچھا پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا نا تو کہنے والے کہتے تھے صرف پاکستان میں منایا جاتا صرف جناب یہ ہندوستان میں منایا جاتا ہے 2-4 ملک والے مناتے باقی دنیا کے مسلمان کہیں نہیں مناتے اب آ گیا جناب سوشل میڈیا گوگل سرچ کیجئے جناب ہم سے نہ پوچھئے سرچ کیجئے دنیا میں کہتا ہوں پاکستان میں اتنے بڑے میلاد کے اجتماع نہیں ہوتے ہاں افریقہ کے ملکوں میں جاؤ یمن میں جاؤ الجزائر ارے نام لیجئے اسلامی ممالک کا بلکہ جو اسلامی ممالک نہیں وہاں کی سڑکوں پر بھی حکومت کی اجازت سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں کے آپ کو جلوس میلاد نظر آتے ہیں اجتماع میلاد نظر آتے ہیں اور آپ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو دیکھتے رہیں میں صرف اپنا جدول بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس قدر بڑے پیمانے پر یہ جشن ولادت منایا جاتا ہے اور اس بار تو کیا دھوم مچی ہے صرف ہم نے نہیں OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ٹھیک ہے تمام اسلامی ممالک کی جو سربراہی آرگنائزیشن ہے اس نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اس سال میرے آقا کا میلاد جو ہے وہ 1500واں میلاد ہے تمام اسلامی ممالک میں شاندار طریقے سے میلاد منایا جائے گا اچھا پھر ہماری حکومت پاکستان اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ انہوں نے کیا کیا قومی اسمبلی میں سینٹ میں کوششیں کی الحمدللہ ہماری قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی ہماری سینٹ میں قرارداد پاس ہوئی کہ 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں پاکستان کے تمام سرکاری اداروں میں کالج یونیورسٹی اور تمام اداروں میں انشاءاللہ میرے آقا کی سیرت کے پروگرام ہوں گے اور جشن ولادت دھوم دھام سے منایا جائے گا دعوت اسلامی نے پوری دنیا میں ہر سال کیا جاتا ہے اس سال اور اہتمام کرنے کا اعلان کیا الحمدللہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں انشاءاللہ پرسوں یورپ پھر جا رہا ہوں جرمنی میں جلوس میلاد ہے 29 اگست کو فرینکفرٹ جرمنی میں انشاءاللہ ضرور آپ نے سوشل میڈیا پر اور مدنی چینل پر دیکھنا ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ جرمنی کی سڑکوں پر جب مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے اور جرمن زبان میں رفیق بھائی موجود ہیں ہم 2 سال پہلے بھی جرمنی گئے تھے جرمن زبان میں اچھا ہم نے ایک مبلغ کی ترکیب بنائی کہ جرمن لینگویج میں بتاؤ کیونکہ ہم جب جلوس لے کر نکلے انگریز باہر آ گئے جرمن قوم باہر آ گئی کہ کیا ہو رہا ہے تو میں نے کہا بتاؤ یہ آخری نبی کا میلاد منا رہے ہیں میرے آقا کی سیرت کیا ہے ان کا پیغام کیا ہے ہم جرمن لینگویج میں بیان کرتے گئے 29 اگست کو فرینکفرٹ جرمنی میں جلوس میلاد میں میری شرکت ہے انشاءاللہ 30 اگست کو اسپین کے شہر بارسلونا میں آپ منظر دیکھیے گا انشاءاللہ ہزاروں لوگ نبی پاک کے میلاد کے لیے پرچم لے کر اسپین کی سڑکوں پر ہوں گے اور جشن ولادت منایا جائے گا پھر 31 اگست کو انشاءاللہ اٹلی کے شہر بلونیا کے اندر ایسا جلوس میلاد ہے کہ جب میں پہلی بار اٹلی گیا تھا میں خود حیران ہو گیا جلوس کو دیکھ کر کہ میں کسی پنجاب کے شہر کے جلوس میں ہوں اور جناب اٹلی کے جلوس میں ہوں ہزاروں عاشقان رسول وہاں جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور سبحان اللہ پھر وہیں سے انشاءاللہ اس بار میری حاضری ہے ہم جائیں گے تنزانیہ افریقہ کے شہر افریقہ کا ملک ہے تنزانیہ دارالسلام میں 12 ربیع الاول کی رات انشاءاللہ وہاں جشن ولادت کا اجتماع میں مجھے شرکت کرنی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی نہیں انڈین نہیں بلالی جی ہاں حضرت بلال تھے نا افریقہ کے بلالی ہزاروں عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں اجتماع میلاد بھی ہوتا ہے جلوس میلاد بھی ہوتا ہے تنزانیہ کے بعد کینیا جانا ہے یعنی اگلے ان 10-12 دنوں کے اندر 4 سے 5 ملکوں کا میرا سفر ہے 2 بر اعظم کا سفر ہے کیوں کہ ساری دنیا میں ایک دھوم مچی ہوئی ہے ساری دنیا میں ایک تیاری ہو رہی ہے اور وہ کیا تیاری ہو رہی ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا یہ سب کیوں ہو رہا ہے ساری دنیا میں کیوں دھوم مچ رہی ہے ورفعنا
لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. اعلیٰ حضرت نے لکھا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. کیوں؟ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. ارے گھٹانے والے کتنی کوشش کر لیں, جب رب نے بڑھانا ہے تو کون گھٹا سکتا ہے. اب دنیا کدھر بھی زور لگا لے, ہر گزرنے والا لمحہ میرے نبی کا چرچا بڑھتا رہے گا, ان کا دین بڑھتا رہے گا. آج دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی بڑھنے والا مذہب ہے, the most growing religion on earth, کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. ایک تحقیق کے مطابق صرف یورپ کی سرزمین پر ہر سال 1 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. اچھا ایک اور تحقیق ذرا دیکھیے گا, قرآن میں اللہ کریم نے ایک اور خوبصورت نبی پاک سے وعدہ فرمایا, ایک اور بشارت عطا فرمائی, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہاں اس آیت کو سمجھ لو نا تو اور ایمان تازہ ہو جائے گا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی ہر گزرنے والا لمحہ میرے آقا کے کمالات میں, میرے آقا کی عظمتوں میں, نبی پاک کے درجے میں بلندی ہو رہی ہے. اب بتاؤ کون سا میلاد منا رہے ہیں؟ بتاؤ نا. 1500. اب ذرا سنیے گا, اپنی آنکھوں سے دیکھو. جب نبی پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا, کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000. دیکھیں سب پتا ہونا چاہیے نا بچوں, اتنا تو پڑھیں نا. آخری جو خطبہ تھا حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000. آج کتنے مسلمان ہیں؟ بتایا جاتا ہے 2.6 ارب, 260 کروڑ مسلمان ہیں. ایک تحقیق کے مطابق ہر چوتھا بندہ دنیا میں مسلمان ہے. تو 1,24,000 سے 1447 یا 1450 سالوں میں جو یہاں تک پہنچا نا سفر, 21 لاکھ گنا ملٹی پلائی ہو گیا. ملٹی پلائی بائی 21 لاکھ, 21 لاکھ فیصد اضافہ ہو گیا اسلام میں. اس وقت 1,24,000 میرے آقا کو ماننے والے, کلمہ پڑھنے والے تھے. بے شک صحابہ کے رتبے پر تو ساری دنیا کا کوئی مسلمان سب مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, 1,24,000 تھے, 24,000 تھے, اور آج 2 ارب 60 کروڑ مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسا اضافہ ہو رہا ہے, کیسے مرتبے بڑھ رہے ہیں, ہر گزرنے والا دن لمحہ بڑھ رہا ہے نا. اچھا یہ تو مسلمانوں کی تعداد بڑی ہے, آپ کے غلاموں کی تعداد بڑی ہے. اب بتاؤ میرے آقا جب دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ گر تھے تو کمالات کا عالم کیا تھا کہ اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. اللہ نے کمال کیسا دیا کہ اشارہ فرماتے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے, دعا کرتے سورج واپس آ جاتا تھا. میرے آقا وہ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا کے لیے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے کعبہ کر دیا جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے محبوب ان قریب پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تیری رضا ہے. اللہ اکبر. گویا رب بھی پیارے حبیب علیہ السلام کی رضا چاہ رہا ہے, اور یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے لکھی نا, فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو وہ مرتبہ میرے آقا کا اس وقت تھا, 1500 سال بعد وہ مرتبہ کہاں پہنچ گیا ہوگا, سمجھ رہے ہو؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ارے 1500 سال پہلے میرے نبی کے جب شباب کا, آقا کے کمال کا عالم یہ تھا, تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کمالات میں اضافہ کیا ہو گیا ہوگا. تو پھر سبحان اللہ, پھر کیوں نہ ان کمالات کے اضافے کی خوشی میں جشن ولادت شان و شوکت سے ملائیں اور خوشیاں منائیں, کیونکہ جتنا محبوب کا ہمارے آقا کا مرتبہ بلند ہو رہا ہے نا, اتنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں بھی ہوتی جا رہی ہیں, کیونکہ وہ اب اپنے امتیوں کو بھولتے نہیں ہیں. یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے سمجھائی ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. آقا کہیں بھی نہیں بھولے. ہاں نبی پاک دنیا میں تشریف لائے, لبھائے مبارکہ میں جنبش ہو رہی ہے, اور آقا کے زبان پر پتہ کیا جاری ہے, رب حبلی امتی, رب حبلی, اے اللہ میری امت میرے حوالے. ابھی تو پیدا ہوئے ہیں, صلاۃ والسلام پڑھتے ہو نا, رب حبلی
उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया पैदा होते वक्त हमें याद किया। मैं जब मेराज की रात अल्लाह के पास हाजिर हुए, जरा सोचो आज दुनिया में आपको किसी बहुत बड़ी शख्सियत के पास जाने का मौका मिले, वजीर आजम, सदर, बहुत बड़े आदमी के पास, आप क्या करोगे यार? अपनी फाइल लेके जाऊं, अपने काम सीधे करवा के आ जाऊं। आप कायनात बनाने वाले रब की बारगाह में हाजिर हुए हैं, अपने खालिक को मालिक की बारगाह में हाजिर हुए, मगर वहां जाकर भी हम गुनाहगारों को ना भूले, हमारी सिफारिश की, हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। और फिर जब दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमाने का वक्त आया, कब्र अनवर में उतारा जा रहा था, तो उस वक्त भी जब नबी पाक को कब्र में उतारा गया तो एक सहाबी ने देखा होंठ हिल रहे हैं, तो आका फरमा रहे थे उम्मती 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 उम्मती, ऐ उम्मतियों तुम्हारे नबी तो तुम्हें कभी नहीं भूले। बल्कि एक और इश्क वाली बात बताऊं, हाँ, दर्जे बुलंद भी हो रहे हैं और उम्मती को याद भी किया जा रहा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, जब भी तो आला हजरत से प्यार है यार, कमाल की बातें लिख गए। आला हजरत फरमाते हैं मेरे आका आज भी अपनी कब्र में उम्मती उम्मती पुकार रहे हैं। और आला हजरत इसकी दलील पता है क्या देते हैं? फरमाते हैं कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि हमें कोई आवाज सुनाई देती है, हमारी मेमोरी में कहते हैं कान बज रहे हैं, कोई कहता है यार मुझे कुछ आवाज आई है, किसी ने मुझे बुलाया है, हम कहते हैं नहीं नहीं कोई आवाज हमें नहीं आई, लेकिन हमें आती है। कभी कभी जिंदगी में एक बार दो बार ऐसा होता है। आला हज़रत फरमाते हैं जब तुम्हें ऐसा महसूस होना कि तुम्हें किसी ने आवाज दी है, तुम्हारे कानों से कोई आवाज टकराई है, तो जान लो ये वही उम्मती की सदा है जो नबी पाक कब्र में लगा रहे हैं, तुम्हारी रूह से टकराई है। फौरन दुरूद पाक पढ़ो अल्लाह अकबर, तो पता चला मेरे आका आज भी याद फरमा रहे हैं। अब ऐसे आका हो तो फिर उम्मती को क्या करना चाहिए? सच बताओ ना, ऐसे मोहसिन आका जो कयामत के दिन भी नहीं भूलेंगे, जो जिंदगी में हयात तैयबा में भी हमें ना भूले, आज कब्र अनवर में भी याद कर रहे हैं, फिर हमारा काम क्या होना चाहिए? आला हजरत ने झंझोड़ा है, कहते जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आला हजरत फरमाते हैं रज़ा, ऐ मेरे भाइयों तुम्हारे आका तुम्हें कभी नहीं भूले, फिर तुम भी तो उन्हें याद करो ना। तब याद कैसे करना है? उनका जिक्र करना है, उनका चर्चा बुलंद करना है, उनके दीन को आगे फैलाना है, और फिर उसके साथ साथ उनकी सुन्नतों पर अमल भी करना है। अच्छा, उनके लिए तोहफे भी तो तैयार करने हैं। दुनिया में किसी का बर्थडे होता है तो तोहफा देते हैं ना, तो आपने नबी पाक के लिए क्या तोहफा तैयार किया, ये सोचिए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम को क्या पसंद है? दुनिया का दस्तूर है जिसको जो पसंद हो बंदा वही तोहफा, जिसको खुशबू पसंद है उसको खुशबू देते हैं, जिसको कपड़े पसंद हो उसको कपड़े देते हैं। बंदे को पता चल जाता है यार ये मेरा दोस्त है, इसको ये बड़ा पसंद है। और अच्छी बात भी है कि जो पसंद हो वो देना चाहिए। तो नबी पाक को क्या पसंद है? मेरे आका को प्यारे आका फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो अब मिलाद भी आ रहा है, 1500वां मिलाद भी आ रहा है, और जो गुलामी रसूल होने का दावा करने वाला भी है, और उसकी नमाज कैसे कज़ा हो सकती है? तो आज प्लीज बदल दो यार, बहुत हो गया, बड़ी नमाजें कज़ा हो गई। ये तो पहली, अच्छा ये 1500वां तो हम खुशनसीब है कि पहली बार ही एक्सपीरियंस करेंगे। 1400 साल वाला देखा नहीं, 1600 साल वाला देख नहीं सकेंगे। तो ये इतना बड़ा इवेंट आ रहा है तो इसमें स्पेशली होना चाहिए ना कुछ। तो अब ये नियत कर ले कि इंशाअल्लाह आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। हैं प्यारे आका को अर्ज कर दो या रसूल अल्लाह 5 वक्त का नमाजी बनकर मिलाद मनाऊंगा। हाँ, फिर नबी पाक के लिए जैसे मैंने शुरू में नियत करवाई कि 1500 बार रोजाना दुरूद पाक भी पढ़ना है। अच्छा, फिर एक और चीज प्यारे आका फरमाते हैं, हम सब कहते हैं मैं नबी पाक से बड़ी मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत तो ईमान के लिए जरूरी है, यानी मोहब्बत रसूल नहीं है तो फिर ईमान ही नहीं है। आला हज़रत तो कितनी प्यारी बात लिखते हैं, कहते जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। कमाल है हज़रत भी, दर्द का मजा कब होता है भाई? दर्द हो तो मजा चला जाता है। जिसके पास या तो मजा हो या दर्द हो, दो चीजें मिल नहीं सकती हैं। मगर आला हज़रत भी कमाल है, कहते हैं इश्क रसूल का दर्द वो है जिसका मजा ही निराला, और ये दर्द ऐसा है जिसकी दवा नहीं लेनी है,
یہ اور بڑھانا ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو سینے میں آگ لگ جاتی ہے, اس کی یاد تڑپاتی ہے. مگر پوچھو میرے رضا سے کہ دنیا والوں کی گندی محبت چھوڑ دو, محبت کرنی ہے تو نبی پاک سے سچی محبت کر لو, کیونکہ آگ تو لگے گی, سینے میں آگ ضرور لگے گی, اور اللہ کرے لگ بھی جائے, کیونکہ یہ آگ لگ گئی تو جہنم کی آگ سے بچا لے گی. میرے رضا کہتے ہیں عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ارے یہ ایسی آگ ہے جو اس آگ کو بجھائے گی. تو اب عشق رسول کا دعویٰ تو ہے, مگر پتہ کیسے چلے کہ میں عاشق ہوں کہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں عاشق ہوں نا, مزہ تو یہ ہے میرے آقا فرمائیں کہ ہاں یہ میرا عاشق ہے. یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو, میں کہوں کہ غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. کمال تو یہ کہ آقا فرمائے نا. تو آؤ نبی پاک سے پوچھتے ہیں حضور کیسے پتہ چلے کہ ہم آپ کے عاشق ہیں. تو پیارے آقا نے ایک بڑا پیارا فارمولہ فرمایا, عطا فرمایا. فرماتے ہیں ومن احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی نبی پاک نے کیا فارمولہ دیا, جو میری سنت پر محبت کرنے والا, عمل کرنے والا ہے, وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے محبت کی. اور سنو آگے انعام کیا دے رہے ہیں, ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جانا ہے نا جنت میں, اور وہ بھی نبی پاک کے ساتھ جانا ہے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی, اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. پر کاش محلے جگہ آقا کے ساتھ جنت میں جانا. تو خود نبی پاک فرما رہے کانا معی فی الجنہ, یعنی فرمایا کہ وہ جو میری سنت پر عمل کرنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اگر آقا کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو سنت کو تھام لیں. تو اس بار میلاد سنت پر عمل کر کے منانا ہے. جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے نا, میری گزارش ہے پلیز 1500 سال میلاد آج نیت کر لو, کم از کم ربیع الاول کے مہینے کی نیت کر لو کہ یار ربیع الاول کے مہینے میں داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاؤ. پھر انشاءاللہ آقا کی نگاہ پڑ گئی تو آگے بھی عادت بن جائے گی, کیونکہ ایک مٹھی داڑھی سجانا جو ہے نا یہ سنت ہے. لوگ چھوٹی کر رکھ کر کہتے ہیں میری داڑھی ہے, داڑھی نہیں ہے. پھر آپ کی داڑھی ایک مٹھی پوری ہوگی تو آپ کی داڑھی کی سنت پر عمل ہوگا, اور اس سے کم کریں گے تو یہ حرام ہے. یہ واجب ہے داڑھی رکھنا, ٹھیک ہے. تو کم از کم ربیع الاول کے مہینے کی نیت کر لو کہ میں اب داڑھی انشاءاللہ چھوڑ دیتا ہوں, باقی پھر انشاءاللہ اللہ استقامت دے دے. ہو سکے تو کم از کم ربیع الاول کے مہینے میں ہر نماز میں, ویسے تو ہو سکے تو پورا دن امامہ شریف پہنے, ورنہ کم از کم ہر نماز میں امامہ پہنے کہ امامے کے ساتھ 2 رکعت 10,000 رکعت کے برابر ہے, یا ایک روایت کے مطابق 10,000 اسے نیکیاں ملتی ہیں. تو امامہ پہنے, تو امامہ پہن کے نبی پاک جب امامہ پہنیں گے کس کی یاد آئے گی, آقا کی یاد آئے گی. کم از کم جمعے کی نماز میں امامہ پہننا شروع کر دیں کہ جو جمعے کے دن امامہ پہنتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں, یعنی رحمت نازل ہوتی ہے. تو یہ نیت کر لیں. اسی طرح جھوٹ چھوڑ دیں, سچ بول کر میلاد منائیں گے. ہاں وعدے پورے کر کے میلاد منائیں گے. حرام کمانے والا میرا کوئی بھائی ہے تو توبہ کر لے کہ نہیں بس اب میں نے حلال کما کر میلاد منانا ہے. تو انشاءاللہ زندگی میں اس بار میلاد کچھ نئے انداز سے منانا ہے. گھر تو سجانا ہے, محلے بھی سجانے ہیں, مگر اپنا آپ بھی سجانا ہے. اور دیکھو یہ سارے تحفے ہماری طرف سے ہمارے آقا کے لیے ہوں گے. ہم تو مسکین ہیں, ہم تو غلام ہیں. غلام کیا تحفہ دے سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق, مگر ایک دنیا کا دستور یاد رکھنا, فقیر مسکین اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے, مگر بادشاہ جب اس کے بدلے تحفہ دیتا ہے نا تو وہ اپنی شان کے مطابق تحفہ دیتا ہے. ہاں, اور میرے نبی کی عطائیں پتہ ہے کیسی ہیں؟ آؤ یہ بھی بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہمیں بتائیے میرے آقا جب عطا فرماتے ہیں تو کیسا عطا فرماتے ہیں؟ تو سنو میرے رضا کیا کہتے ہیں, لکھتے ہیں میرے قریب سے گئے
قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے کیا مانگا کیا ہے قطرہ ملتا کیا ہے دریا بہا دیے ہیں مدنی نے دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے یہ شعر بھی سمجھ لو کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دریا بہا دیے ہیں دربے کیا چیز ہے دریا تو قطرے کے بدلے ہو گیا نا در یہ لفظ ہے فارسی کا اس کے معنی ہے ہیرے موتی جواہرات بے بہا یعنی پرائس لیس ایسے قیمتی موتی عطا کرتے ہیں جس کی قیمت ہی نہیں ہوتی اتنے کمال کے موتی ہیں مانگا کیا ہے قطرہ صرف قطرہ نہیں دیا دنیا میں کسی کو کہو بھائی بہت پریشان ہوں 1 لاکھ روپے چاہیے کہتے 5,000 دے سکتا ہوں بھائی 10,000 ملیں گے ارے بھائی تھوڑے تو بڑھا دو ارے لاکھ مانگے 15-20,000 مشکل سے ملتے ہیں میرے آقا کی شان یہ ہے مانگو قطرہ اور ملتا کیا ہے دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں اب تیار ہو جاؤ 1500واں جشن ولادت اس بار ایسا منانا ہے کہ اپنی طرف سے تحفے پیش کرنے نبی پاک کو اور جب نبی پاک نے عطا کرنے ہیں نا تو سارے غم دور ہو جائیں گے ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی اللہ سے عرض کرنا ہے مولا تیرے حبیب کی خوشی کا مہینہ ہے اے اللہ اس خوشی کے مہینے میں ہمارے سارے غم دور فرما دے تو انشاءاللہ اس بار نمازی بن کر سچ بول کر حرام روزی چھوڑ کر مسلمانوں کا خیال کر کے پریشان حالوں کی مدد کر کے انشاءاللہ یہ 1500واں میلاد منائیں گے اور جب تک زندہ رہیں گے تب تک منائیں گے آنے والی نسلوں کو بھی سکھا کے جائیں گے کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہنا ہے میرے آقا کا میلاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے جب جب موقع ملے روزانہ 12 ربیع الاول تک فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے جاری ہیں اس میں بھی شرکت کریں ہو سکے تو اس بار 1500واں میلاد کی خوشی میں اس مہینے میں مدنی قافلے میں بھی سفر کر لیں کہ قافلے میں جا کر بھی نبی پاک کو تحفہ پیش کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ